الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے یا غوث، میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، میلاد منانے والے ہیں، کھڑے کے سلام پڑھنے والے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں، سرکار کو اپنا مالک و مختار ماننے والے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کھڑے کے سلام پڑھتے ہیں تو سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ اس لیے آپ جتنے احباب ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے، اس بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ
سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ یہ خانقاہ جیلانیہ ہے اور یہاں شاہ جیلان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صرف سرکار شاہ جیلانی نہیں ہے، سرکار غوث اعظم دستگیر غوث الثقلین ہے، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العالمین ہے۔ اور جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے اور جہاں جہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں وہاں غوث اعظم کی غوثیت ہے۔ اس کا سمجھنے کے لیے خانقاہ جیلانیہ میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے 11 روزہ جلسوں کے سلسلے کا یہ چوتھا جلسہ ہر سال کی طرح خانقاہ جیلانیہ میں منعقد ہے۔ آپ حاضر ہیں اور میں اس سلسلے میں ہمارے حضرت محمد علی فضیلت پاشا صاحب قادری مدد العالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ ہر سال یہاں جلسہ رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی شاہوں کو نہیں پسند کرتے، ہم کسی شاہ سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی امیر سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی وزیر سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی گورنر سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی ایم پی سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی ایم ایل اے سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی پیسے والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم سیٹوں سے محبت نہیں کرتے، ہم جائیداد والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم کار والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم مرتبے والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم دولت مندوں سے محبت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں تو غوث اعظم دستگیر سے محبت کرتے ہیں۔ یہی بتانا ہے، یا تمام اکڑ کو چھوڑ کر، تمام تکبر کو چھوڑ کر ان کی محفل میں جو بیٹھ جاتا ہے غوث اعظم اس کو دنیا میں بھی سرفراز فرماتے ہیں، غوث اعظم اس کی قبر میں بھی کام آتے ہیں اور غوث اعظم اس کو حشر میں بھی کام آتے ہیں۔ اس لیے تو اتنے بڑے بڑے علماء، خود خواجہ خواجگاں جہاں شاہ، بڑے بڑے بادشاہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ ارے آپ ہمارے پاس کیا پیسہ ہے جی، کس بات پہ اکڑ؟ نہ یہ پیسہ کام آنے والا ہے، نہ یہ جسم کام آنے والا ہے، نہ یہ جسم کی طاقت کا آنے والی ہے، نہ جوانی کام آنے والی ہے، نہ یہ پیسے کا غرور کام آنے والا ہے، نہ علم کی نقوت کام آنے والی ہے، نہ تقوی کی بلندی کام آنے والی ہے۔ کام آنے والی ہے تو غوث اعظم کی غلامی کام آنے والی ہے۔ اس لیے ہم جہاں جلسہ کرتے ہیں وہاں تربیت بھی دیتے ہیں، کیونکہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں ہے کہ 11ویں شریف کریں، 11ویں شریف کرنا، ہم تو 11ویں شریف کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ 11ویں شریف ہر گھر میں منائی جائے، جھنڈے بلند کیے جائیں اور غوث اعظم کے دشمنوں کو جواب دے۔ آپ کو یہاں اس لیے بلایا گیا ہے، یہاں کسی کی تعریف نہیں، یہاں تعریف ہے تو اللہ رب العزت کی تعریف ہے، یہاں تعریف ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یہاں تعریف ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یہاں تعریف ہے تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی تعریف ہے، یہاں تعریف ہے امام حسن علیہ السلام کی تعریف ہے، یہاں تعریف ہے تو امام حسین علیہ السلام کی تعریف ہے، یہاں تعریف ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور یہاں تعریف ہے تو غوث و خواجہ کی تعریف ہے۔ ہاں، آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ جو جلسہ ہے یہ جلسہ عاشقوں کا جلسہ ہے۔ یہاں علم تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں تربیت دی جاتی ہے۔ میرے آقا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث الثقلین غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی نہیں، آپ 11ویں شریف کر لیے، کھانا پکا لیے، فاتحہ دے دیے اور بولے کہ 11ویں ہو گئی، مگر آپ کو میں بتاؤں گا وہ بھی 11ویں ہے۔ ضرور کیجئے، اچھے سے اچھا لوازمات کے ساتھ کھانا تیار کر کے 11ویں شریف کی فاتحہ دیجئے، وہ بھی ہماری لیے باعث برکت ہے۔ لیکن سب سے بڑی 11ویں تو یہی ہے کہ غوث اعظم کا ذکر کیا جائے، علم تقسیم کیا جائے،
غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے سنیے. ہم لوگ یورپین ممالک میں جا کے علم حاصل کرتے, ہم لوگ آسٹریلیا میں جا کے علم حاصل کرتے, ہم لوگ امریکہ میں جا کے علم حاصل کرتے. جب ہماری نظر علم کے حصول پر ہوتی ہے تو ہم امریکہ اور لندن کو دیکھتے ہیں. ارے اقبال جیسا فلسفی, اقبال جیسا ماہر تعلیم, اقبال جیسا علم کا دھنی, وہ جب یورپ ممالک میں گیا تو آ کر اس نے کیا لکھا؟ میں نے تمام یورپین ممالک کے علوم کو دیکھا ہے لیکن سارے علوم مولا علی کے علم پہ قربان ہے, اور مولا علی کا علم ملا ہے تو غوث اعظم کو ملا ہے. جناب علی, جہاں سائنس دم توڑتی ہے وہاں سے غوث اعظم کا علم شروع ہوتا ہے. جہاں میڈیسن فیل ہو جاتی ہے وہاں غوث اعظم اپنی کرامت کا اظہار فرماتے ہیں. اب آپ سمجھے بھی کبھی غوث اعظم کو یہ کس بات کی اکڑ ہے؟ آج مسلمان ہیں کیا ہے؟ آپ لوگاں تو پیسے والوں کے پاس جا کے ان کو چڑھا رہے ہیں, ایم پی ایم ایل اے کے پیچھے پھر رہے ہیں, گورنروں, منسٹروں, کمشنروں, پولیس والوں کے خوشامد کر رہے ہیں. یہاں بیٹھو, کسی کی خوشامد کرنا, اگر خوشامد کرنے کا شوق ہے تو غوث کے غلاموں کی خوشامد کرو, غوث کا نام لینے والوں کی خوشامد کرو. غوث اعظم دنیا بھی دیتے ہیں, غوث اعظم آخرت کو بھی سنوارتے ہیں, اور غوث اعظم چاہتے ہیں تو چور کو ولی بنا دیتے ہیں. یہ غوث اعظم کی شان سنو. آپ لوگوں کی نظر پیسے والا آیا, گورنر آیا, کمشنر آیا, اس کی عزت کرتے. اگر مولانا باقر آئے تو وہ مولوی صاحب ہے. ارے وہ مولوی نہیں ہے, مولوی اس لیے بنے ہیں کہ غوث اعظم بھی مولوی ہے. اور غوث اعظم نے گیلان کیوں چھوڑا؟ سنو, غوث اعظم مادر ذات ولی ہے, ماں کے پیٹ سے ولی ہے. غوث اعظم کو کسی کے پاس علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے جو ماں پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے. اس لیے جب آپ مدرسے گئے, وہاں کے مولانا نے کہا بابا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم 18 پارے پڑھ کے سنا دیے. 18 پارے. آپ کو تو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا یار. ایسے لوگ ہیں کہ درود شریف پڑھنا نہیں آتا. عقل کس بات کی ہے؟ کلمہ پڑھنا نہیں آتا, اتحیات پڑھنا نہیں آتا, نماز میں کتنے ارکان نہیں آتے, مگر میرے اور آپ کے غوث نے 18 پارے پڑھ کے سنا دیے. حافظ صاحب حیرت زدہ ہو گئے, بولے بیٹا یہ کیا بات ہے, یہ 18 پارے کیسے حفظ ہو گئے؟ سنیے, کہنے لگے کہ میری والدہ محترمہ حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پاروں کی حافظ ہے. میں جب ان کے شکم مبارک میں تھا وہ روزانہ تلاوت کرتی تھی, اس لیے مجھے 18 پارے حفظ ہو گئے ہیں. بھائی ڈاکٹری سے عزت نہیں ملتی, سائنسٹری بننے سے عزت نہیں ملتی, پروفیسر بننے سے عزت نہیں ملتی, ایڈوکیٹ ہو جانے سے عزت نہیں ملتی, وکیل ہونے سے عزت نہیں ملتی, انجینئر ہونے سے عزت نہیں ملتی, ایم ایل اے ایم پی ہو جانے سے عزت نہیں ملتی. عزت صحیح ملتی ہے تو غوث کی غلامی سے ملتی ہے, علم سے ملتی ہے. غوث اعظم نے کیا کہا اپنی والدہ سے؟ 78 سال کی عمر شریف ہے آپ والدہ محترمہ کی, حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے آپ کی والد گرامی کا. نام یاد رکھ لیجئے. ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ غوث اعظم کی والدہ کا کیا نام ہے, پوچھئے. غوث اعظم کی والدہ تو والدہ, اگر کسی سے پوچھا جائے اس دور میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے تو نہیں بول سکتے, مگر اکڑ بہت ہے. لبرزم آ رہا ہمارے گھروں میں, سوشلزم آ گیا ہمارے گھروں میں, کمیونزم آ گیا ہمارے گھروں میں. ہم یہ جلسہ رکھ رہے ہیں جو فضیلت صاحب نے جلسہ رکھا ہے, کمیونزم کو, سوشلزم کو, لبرلزم کو گھروں سے کک آؤٹ کر کے گھروں میں اسلام لایا جائے.
آج ہم لبرزم ہو رہے ہیں، دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، آج مکہ مسجد کا تقدس برباد ہو رہا ہے، آج کوئی بولنے والا ہے؟ آج سنڈے منڈے گندے کر رہے ہیں، کوئی بولنے والا ہے؟ آج کھلیر کے لیڈر بول رہا ہے کہ اگر بچیاں اگر کسی کے ساتھ جائے تو آپ کچھ نہیں بول سکتے، اور آج لیڈر کھیر کے بول رہا ہے کہ اگر آپ کی بچی کسی سے عشق کر کے شادی کرتے تو ماں باپ اجازت دے دیں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ غوث اعظم کی تعلیم ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی دوری ہے، اور ہم یہ جلسہ کر کے ہمارے گھروں میں، ہمارے جسم میں، ہماری نظروں میں، ہمارے دل میں اسلام کو بسانا چاہ رہے ہیں۔ اب بولیے جلسہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہم کسی لیڈر اور گیدڑ کو نہیں مانتے، ہم کسی پیسے والے کو نہیں مانتے، ہم کسی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، ہماری خوبصورتی یہ ہے کہ غوث اعظم کے غلامی میں ہے۔ 78 سال کی عمر ہے، حضور ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوث پاک کی والدہ گرامی ہے، اور حضور غوث پاک عرض کر رہے ہیں اماں جان مجھے اجازت دیجئے، میں بغداد جا کر علم بھی حاصل کروں گا اور اولیاء سے ملاقات کروں گا۔ اولیاء سے ملاقات کرنے کا جذبہ مادر ذات ولی کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم حاصل کرنے کا جذبہ مادر ذات ولی کو ہے، اور یہاں تو بولے کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، کیا حدیث میں ہے، وہی باتیں ہیں، جلسے میں کیا سننا ہے، وہی بولے سو باتیں بول رہے، وہی بولے سو باتیں بول رہے، وہی بولے سو باتیں بول رہے، ملا وہی ٹھنڈی بریانی کھا رہا سو کھا رہا، ہاں جمعگی میں کھایا، منچوں میں کھایا، شادی میں کھایا، ولیمے میں کھایا، وہی ٹھنڈی بریانی، نہیں بولا وہی بریانی ہے تو ہے بریانی، کبھی دال تو لاؤ، بولا ولیمے میں بولا، ہاں یہاں بول رہے ہیں جلسے میں کیا ہے، وہی بولے سو باتیں بول رہے ہیں مولانا۔ ان لوگوں کیا ہے ایک ہی بات لگا کے رکھے ہوئے ہیں، ارے تو بھی روزانہ کہیں کھا رہا، دوپہر میں بھی کھا رہا، صبح میں بھی کھا رہا، شام میں بھی کھا رہا، جب نے بولا کھائے سو کھانا کھا رہے، کھائے سو روٹی کھا رہے، رائے سو روٹی کھا رہے، کبھی مٹھی تو کھانا بولتے ہاں، کوئی نہیں بولتا، کھانے کو گرتے، کھانا ہے تو آتے۔ میری تحقیق کوتوگڑم میں تھی، وہاں کے نوجوان میرے کو سنا رہے تھے حضرت یہاں لوگ کھانا رکھے تو آتے، ملا ایسے لوگوں کو نہیں بلانا، چلو یہاں سے جو کھانے کے لیے آئے ہیں وہ جاؤ ہوٹلوں میں، یہاں آنا تو غوث کے تذکرے کے لیے آنا، غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے آنا، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی نہیں لگتی۔ اگر میں ایسے واقعہ سنوں تو فجر ہو جائے گی۔ غوث اعظم جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ ہے غوث اعظم۔ بھائی بدلو اپنے ذہنوں کو، کب تک پیسوں پہ ناز کریں گے، کب تک بینک بیلنس پہ ناز کریں گے، کب تک زمینوں پہ ناز کریں گے، کب تک پیسوں پہ ناز کریں گے، کب تک کمشنر کی دوستی پہ ناز کریں گے، کب تک گورنر کی دوستی پہ ناز کریں گے، کب تک ایم ایل اے ایم پی کی خوشامد کریں گے؟ وہ تو آپ کو لبرزم کی طرف لے جا رہا ہے، دوزخ میں لے جا رہا ہے، اور غوث اعظم کا ذکر ہم کو جنت کی راہ بتا رہا ہے۔ اب بولو کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولیے نا دم سے، کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس سے نہیں چڑنا، ہر گھر میں 11ویں شریف کرنا، اور اصل 11ویں تو یہ ہے کہ غوث اعظم کا ذکر ہو، علم حاصل کیا جائے۔ کون سا علم؟ سرکار نے جو فرمایا نا چین میں بھی علم حاصل کرو، تو سائنس کا علم نہیں ہے، سوشل اسٹڈیز کا علم نہیں ہے، یورپین ممالک میں یہ علم نہیں ہے۔ یہ فرمایا گیا اگر علم دین چین میں بھی ہوتا ہے تو وہاں جا کے حاصل کرو، یہاں تو آپ کو بیٹھے بیٹھے علم حاصل ہو رہا ہے۔ سرکار بغداد صرف بغداد آئے، گیلان چھوڑ کے تو علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ آج ہمارا بچہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، ایک دو پارے وہ بھی اٹکتے، ہجے پڑھتے، اردو نہیں آتی۔ اردو بھی کیا ہے نا، آپ ہمارے نو بچوں کو کہاں لا کے چھوڑ دیے، لیڈراں، یہ گیدڑاں، یہ مسلمانوں کے دشمناں، یہ کافروں کو خوش کرنے والے، آج شرکیہ جلوسوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، شرکیہ اعمال کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ لعنت ہے ایسی لیڈری پہ۔
ایسے لوگوں پر جو شرکیہ لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، شرکیہ جلوسوں کا استعمال کرنے والا ایماندار نہیں ہوتا، میلاد النبی کا جلوس نکالنے والا ایماندار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہی بات تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بتائی، یہی بات حضور خواجہ غریب نواز نے بتائی، یہی بات حضرت نظام الدین اولیاء نے بتائی، یہی بات بندہ نواز سرکار نے بتائی، یہی بات بین العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، یہی بات اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، یہی بات حضرت امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نے بتائی۔ یہ آج کے ڈھیلے مفتیاں، یہ آج کے ڈھیلے علماء نکل کر اب ہماری مسجدوں میں لنگے سر نماز پڑھنے، کہاں ہے مکہ مسجد کا خطیب؟ کہاں ہے چوکی مسجد کا خطیب؟ پہلی صفوں میں لوگ لنگے سر ہے، پہلی صف میں وہ شخص ٹھہرے، امام کے سامنے پیچھے وہ شخص ٹھہرے جو فقہ سے واقف ہو، جو علم دین سے واقف ہو۔ آ کے سڑا ٹھہر جا رہا، ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہا بغیر ٹوپی کے، نہ کو بولو، نہیں بولنا، کسی کو برا نہیں بولنا۔ آپ کو بولے تو برا معلوم ہوتا، کسی کو برا نہیں بولنا کہتے۔ ایک نکالے نیا فتویٰ لبرزم والوں کا، اسلام کے دشمنوں کا، غوث و خواجہ کے دشمنوں کا، دین کے دشمنوں کا، یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں ہم کسی کو برا نہیں بولتے۔ بولا واہ، کوئی شراب پیا تو آپ شربت پیا بولتے؟ نہیں، کوئی شراب پیا تو شربت پیا بولتے، جلیبی کھایا تو کھٹا کھایا بولتے۔ ہم کسی کو برا نہیں بولتے، ہم تو برے کو برا بولتے ہیں اور اچھے کو اچھا بولتے ہیں۔ آپ بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں، شرابی کو شرابی بولیں گے، نمازی کو نمازی بولیں گے۔ نمازی کو شرابی بولتے، کیا آپ شرابی کو نمازی بولتے؟ ہم کسی کو برا نہیں بولتے۔ پھر سرکار نے کیوں فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو؟ حدیث پڑھو، معلوم کا پوچھو مولانا سے، حدیث کے ماہر ہے، پوری سیاست ازبر یاد ہے، پوچھو مولا علی سے۔ یہ حدیث مروی ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب قوم سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جذبہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے برائی کو برائی سمجھنا، اچھائی کو اچھائی سمجھنا، اور برا کام برا ہے۔ اس لیے آج کیا ہو رہا ہے، یہ لیڈروں کی وجہ سے، یہ سیاسی شعبے بازیوں کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں شراب آ رہی ہے۔ مسلمان شراب پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹاں پی رہے ہیں، ہے سگریٹ کے ہوتا کشا مار کے، ہاں ایسے باتاں کرتا ہے کش مار کے۔ ارے تیری اوقات کیا ہے؟ تو سگریٹ کیوں پی رہا ہے؟ منہ میں بددعا لا رہا ہے، تیری دعا قبول ہوگی؟ زردے کے پان کھانے والوں، سگریٹاں پینے والوں، تم کو قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور غوث اعظم نے ہم کو بتایا کہ یہ جسم ملا ہے، یہ منہ ملا ہے تو سگریٹ پینے کے لیے نہیں ہے، شراب پینے کے لیے نہیں ملا ہے، یہ زبان ملی ہے تو رسول پاک کے ذکر کے ملی ہے، اللہ کی توحید کا ذکر کرنے کے لیے ملی ہے۔ یا رسول اللہ، سن لو، یہی 11ویں شریف ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے۔ ان کی والدہ کا نام سن لو، ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے والد گرامی کون ہے؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیے کس شان کے والد ہیں، ابھی 18 سال کی عمر ہے۔ میں واقعہ دوہرا دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے۔ ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں سگریٹ پینا بہت بڑے عورت ہونے کی نشانی ہے، بہت بڑی عزت کی نشانی ہے۔ پانا چبانا، وہ بابا چھیٹا کہتے، اماں چھیٹا کہتے، بھائی چھیٹا کہتے، یہ سب چھیٹے کام نہیں آئیں گے۔ ایک ہی چھیٹا قائم آئیں گا جو غوث کی غلامی کا چھیٹا ہوگا۔ شرابہ پی رہے، شرم نہیں آتی؟ اور لیڈر اپنی خوشامد کے لیے لوگوں کو شراب سپلائی کر رہے ہیں، جوے کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، اور زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور گنڈے مل کر وہ مار رہے ہیں۔ اگر کوئی حق بات کہتا ہے، ایم ایل اے ہو کے شرم نہیں آتی، گالیاں دیتے ہیں۔
زبانوں پہ گالیاں دی رہے تمہارے. غوث اعظم نے بتایا یہ زبان ہے, گالی دینے کے لیے نہیں ہے. یہ زبان ملی ہے تو مصطفیٰ کی تعریف کے لیے ملی ہے, قرآن پڑھنے کے لیے ملی ہے. سبحان اللہ. سنو غوث اعظم کا پیغام. وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد گرامی سے سنو, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کے, اور جنگلوں میں عبادت کرتے, کئی دن روزہ رہتے, کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے. 18 سال کا نوجوان, آج 18 سال کا نوجوان سگریٹ پی کے فخر کر رہا ہے. 18 سال کا نوجوان گٹکے کھا کے فخر کر رہا ہے. 18 سال کا نوجوان شراب پی کے اپنے آپ کو ناش کر رہا ہے. نہ ماں باپ بول رہے ہیں لیڈر تو اس کا جو چاہے کر لو, سنڈے کر لو, منڈے کر لو, لنڈے کر لو, کچھ بھی کر لو, لوٹتے ہوئے دوزخ میں جاؤ. ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو اقتدار دلا دو خالی. تم شراب تو بھی پی لو, دوزخ میں جاؤ, مگر ہم کو اقتدار مل جائے. اور لوگ ایسے شرابیوں کی, غنڈوں کی اور غیر سماجی عناصر کی عزت کر رہے ہیں. بھائی جو ان لوگوں کی عزت کرے گا وہ دوزخ میں حوالے ہو جائے گا. اس لیے عزت کرنا ہے تو علماء کی عزت کرو, عزت کرنا ہے صوفیہ کی عزت کرو, عزت کرنا ہے قرآن پڑھنے والے کی عزت کرو, عزت کرنا ہے نمازی کی عزت کرو, عزت کرنا ہے مسجد کے امام کی عزت کرو, عزت کرنا ہے تو اللہ رسول کا ذکر کرنے والے کی عزت کرو, نعت پڑھنے والے کی ذکر کرو, منقذ پاک سنانے والے کی عزت کرو. یہ پیغام ہے حضور غوث پاک کا. تم کیا کر رہے ہیں, میاں تمہارے کے کچھ پیسہ نہیں ہے, تم میرے غوث پاک کے سامنے فقیر سے بھی بدتر ہے. غوث پاک کے بعد جو پیسہ تھا نا, تجارت کے جہاز چلتے تھے غوث اعظم کے پاس. تم کیا سڑے لوگ کر رہے پیسے پہ. اس کے بعد بھی غوث اعظم کا یہ عالم تھا, اگر آپ راستے سے گزرتے کوئی مسکین غریب کہتا حضور میرے پاس بیٹھیے, تو اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے. سنیں کبھی کھولیں نا کتاب, ہاں ذرا ہوئے تو ہم کو امریکہ کو جانا ہے تاکہ دین خراب کرنا ہے, ہم نیوزی لینڈ جائیں گے, ہم آسٹریلیا جائیں گے. کبھی نے بولے کہ ہم دین کے مدرسے میں جائیں گے, کبھی نے بولے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے, کبھی نے بولے کہ جامع مسجد افضل گنج میں جا کے سنیں گے, فقہ کی تعلیم ہوتی ہے, حدیث کی تعلیم ہوتی ہے, قرآن کی تعلیم. نہیں, ہم کو امریکہ جانا ہے, کوشش چلیے حضرت دعا فرمائیے. ملا کئی کو جا رہے ہیں دشمنوں کے مقام پر, رسول کے دشمن. اب دیکھیے تریپورہ میں کیا ہوا, قرآن پاک کو جلایا گیا, مسجدوں کو جلایا گیا, اور رسول پاک کی شان میں گستاخی کی گئی. اور ایک تو خبیث نے سرکار کی شان کے خلاف کتاب لکھ دی. ہے کوئی بولنے والا؟ لیکن چند لوگ نکلے, انہوں نے اعلان کیا ہم ہر چیز کا برداشت کریں گے, تو ہماری جان لے لے, لیکن غوث اعظم کی اور ہم سرکار دو عالم کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے, جان دے دیں گے. ارے ہمارا مر جانا بہتر ہے اس دنیا میں کہ سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. ہم اپنے پیسوں پہ, موٹر کار پہ, بنگلے پہ, ہم تجارت پہ, زراعت پر, ہم نوکری پر, اپنے عہدے پر ناز کر رہے ہیں. ایسا عہدہ, ایسی تجارت, ایسا پیسہ ہم کو نہیں چاہیے, اور ہر گستاخ نبی کو جواب دینے کا حوصلہ چاہیے. یہ پیغام ہے غوث اعظم کا. یہ غوث اعظم کے والد گرامی. اس سے پہلے واقعہ یہ سنیے, غوث اعظم کے والد گرامی ایک نمازہ راستے سے جا رہے تھے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ, نام یاد رکھ لو. معلومات کچھ بھی نہیں ہے, لکھے تو رومن میں لکھ رہے ہیں, نہ انگریزی آتی, نہ تیلگو آتی, نہ جو ہے قرآن پڑھنا آتا, نہ حدیث پڑھنے آتی, نہ کلمہ صحیح پڑھنا آتا, نہ درود شریف پڑھنا آتا ہے. یہ سب مولویوں کے باتیں ہیں. یہ مولویوں کے باتیں نہیں ہے, یہ رسول پاک کی بات ہے. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کی بات ہے, یہ خواجہ غریب نواز کی بات ہے. آپ جو اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں, یہ صدقہ ہے غوث و خواجہ کا. کدھر شان بگا رہے اپنی. تمہارے کو جو مسلمان کہا جا رہا نا, یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. غریب نواز ہندوستان میں نہیں آتے تو تم کدھر رہتے تھے کہ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. اس لیے ہم غریب نواز کی چوکھٹ کو چوم کے کہتے ہیں, اگر ہماری ایمان کی سند ملتی ہے تو غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتی ہے.
سبحان اللہ. سمجھ جاؤ ذرا, دماغوں کا آپریشن کرو, سمجھو کیا کرنا ہے. ہمارے یہودی ایجنڈے پہ ہم کام کر رہے ہیں, نصرانی کرسچنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے زمانے سے ہمارے چہرے رسول پاک کے چہرے کے طرح نہیں ہیں. ہمارے چہروں کو یہودی بنا دیا گیا, ہمارے کھانے پینے کو یہودی بنا دیا گیا, ہمارے رہن سہن کو یہودی بنا دیا گیا. پھر بھی ہم فخر کر رہے ہیں, ارے یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے, اس پر بھی غوث اعظم کرم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھو, آؤ دین کی طرف, آؤ غوث اعظم کی تعلیمات کی طرف. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے راستے میں, تو بادشاہ کے شراب کے مٹکے جا رہے تھے. آپ دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھ گئے, ارے بادشاہ کے مٹکے ہیں یہاں, انہوں ایم ایل اے صاحب ہے, انہوں ایم پی صاحب ہے, نہیں بول سکتے بھائی, ہم کہیں کو نہیں بول سکتے, شریعت ہر ایک کے لیے ہے. ہاں میرے کو آگے لوگ بولتے ہیں, میں بولا ایسے لوگوں کو میں ایمان والا نہیں سمجھتا. ایمان کا ایک معیار ہے, شریعت کا ایک معیار ہے, مسلم پرسنل لا کا ایک معیار ہے, وہ قرآن و حدیث ہے. ہم کسی کو بھی دیکھیں گے تو قرآن حدیث سنت کے آئینے میں دیکھیں گے, رسول پاک کی تعلیمات کے آئینے میں دیکھیں گے, غوث اعظم کی تعلیمات کے آئینے میں دیکھیں گے کہ انہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنا خاندان مت بتاؤ, اپنا تقویٰ مت بتاؤ, اپنا کلمہ پڑھنا مت بتاؤ, اپنا علم مت بتاؤ, یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ بتاؤ تم عقیدہ کیا رکھتے ہیں, یہ مت بتاؤ ہم حافظ قرآن ہیں, ہم عالم ہیں, ہم مفتی ہیں, ہمارا خاندان ہے, ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں. ہوں گے آپ, لیکن پہلے عقیدہ بتاؤ, عقیدہ کیا ہے بتاؤ. پھر جب عقیدہ آتا ہے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا. مٹکے جا رہے ہیں بادشاہ کے, شراب کے مٹکے, پوچھا روک کے یہ کیا ہے, تو مٹکے لے جانے والوں نے کہا یہ بادشاہ کے شراب کے مٹکے ہیں. ڈنڈا اٹھایا, پورے مٹکوں کو توڑ دیا. ہے آپ میں اتنی ہمت, اس کو کہتے ہیں معیار ایمان. غوث اعظم کے والد, ابھی 20-22 سال کی عمر ہے آپ کی, اٹھا کے بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے. یہ دور میں تو آسان ہے, کسی کو بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. وہ دور تو ایسا تھا کہ بادشاہ کے خلاف جو گیا یا تو جیل کے حوالے یا پھانسی کے حوالے ہو جاتا تھا. اتنا سخت ترین دور تھا, اتنے ظالم جابر بادشاہ تھے, خلیفہ تھے, لیکن غوث اعظم دستگیر کے والد گرامی, ان پر میری جان قربان. انہوں نے مٹکے توڑ دیے پورے. یہ خادم بھاگے, بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے. بولا پکڑ کے لاؤ, کون ہے آپ کے پاس؟ لوگ آئے, آپ گئے بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے پوچھا تم ہمارے مٹکے کیوں توڑے؟ آپ نے کہا میں محتسب ہوں. بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا, بولے آپ کو کون محتسب بنایا, آپ کہاں کے محتسب ہو گئے؟ کہا سنو ایمان والو, سنو, خالی ایمان ایمان بولنے سے ایمان نہیں ملتا. ایمان کی سند غوث اعظم سے لینی پڑتی ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ اٹیسٹیشن ہے وہاں. میں کلمہ پڑھا تو ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا, ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا, ہر روزہ رہنے والا مومن نہیں ہوتا, ہر مسجد کو بنانے والا مومن نہیں ہوتا, ہر قرآن پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا, ہر اصلاح کی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا, ہر مسلمانوں کی ہمدردی کے کام کرنے والا مومن نہیں ہوتا, ہر جو ہے دینی مدرسہ چلانے والا مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور ماں باپ سارا گھر قربان کر دے اور سرکار کے دشمن سے لڑ کر اپنی جان دے دے, اس کو مومن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایمان کا اٹیسٹیشن ملتا ہے تو غوث و خواجہ کے در سے ملتا ہے, کیونکہ یہ غوث کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو ایماندار بنائے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انعمت علیہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر چلا جو انعام والے ہیں. اب مجھے آپ بولیے انعام والے غوث اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا زبان سے بولو نا بھائی. خواجہ غریب نواز انعام والے ہیں کہ نہیں ہے؟
بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یوسف بابا شریف بابا انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت بانیہ جامع نظامیہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ احمد رضا خان فاضل بریلوی ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت امام اسلام شمس المفسرین حضرت بیرو اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مہدی تخن عبداللہ شاہزاد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ نمازیں مت بتاؤ، آپ روزے مت بتاؤ، آپ تقویٰ مت بتاؤ، اپنی مفتی ہونا میں مت بتاؤ، اپنا عالم ہونا میں بتاؤ، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس غوث کی غلامی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ انعام والے غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کا جو غلام ہوتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جھنڈا اٹھاتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ 11ویں شریف کرتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نیاز بھی کرتے ہیں، یہ علامت ہے۔ یاد رکھو آپ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہم جلد سے رکھ کے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ غوث کے صدقے میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، سن لو، آپ کو کہاں پہنچا دیا گیا۔ حضرت کو بادشاہ نے کہا آپ کیسے متصب ہو گئے؟ تو حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست غوث اعظم کے والد گرامی نے کہا جو ذات نے تجھے بادشاہ بنایا ہے وہی ذات نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ بادشاہ کانپنے لگا خالی ایک جملے سے۔ یہاں تقریر پہ تقریر کرو، کوئی بھی نہیں کانپتا، ہاں، کیونکہ انہوں خود سیاسی لوگوں سے کانپ رہے ہیں تو انہوں کہیں وہ کانپیں گے، انہوں شرابیوں سے کانپ رہے ہیں تو انہوں کہیں وہ کانپیں گے، انہوں گٹکے کھانے والوں سے کانپ رہے ہیں تو انہوں کہیں وہ کانپیں گے، ہاں، انہوں بدبوداروں سے کانپ رہے ہیں تو انہوں کہیں وہ کانپیں گے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ لفظ کہا نا، ایسے بادشاہ وقت کے جسم میں تھرتھری ہو گئی، تخت سے اتر کے قدموں میں آ گیا۔ ایک ہی جملہ، یہ ہوتے ہیں ولی، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب۔ ایک جملہ کہتے ہیں بادشاہ بھی گھٹنوں پہ گر جاتا ہے۔ ایک جملہ کہا کہ جس ذات نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، وہی ذات نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا، مجھے دوزخ سے بچا لیا، میری آنکھیں کھل گئی حضور، آپ نے بتا دیا کہ راستہ کیا صحیح ہے، اب میں آپ کو سارے اپنے ملک کا محتسب بناتا ہوں۔ آپ نے کہا بے نیازی سے، تو کون مجھے محتسب بنانے والا، مجھے تو اللہ ہی محتسب بنا دیا ہے، تیرے بنانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دربار سے نکل گئے۔ سبحان اللہ، یہاں تو بولتے فضیلت صاحب ذرا میرے کو بھی کمشنر بلائے تو اچھا، ذرا رکھا لگا دو، آپ میرے کو گورنر کے افطار پارٹی میں ذرا کیسے بھی رکھا لا دیجئے، وکیل صاحب کہیں ایم ایل اے صاحب کے نے میری سفارش کر دیجئے، ایم پی صاحب کے نے جا کے وہ کریے، کہا ایم پی کہہ کے ایم ایل اے، اصل ہے غوث کی غلامی۔ اس لیے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت نے فرمایا پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے۔ یہ ہونا غوث کی غلامی 11ویں کر رہے ہیں تو یہ جذبہ پیدا کرنا، اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ کرنا نہیں کرنا بولو بھائی، یہ جذبہ بیدار ہونا کہ نہیں ہونا ہمارے دلوں میں۔ جو بحر العلوم نے سکھایا، بحر العلوم کون ہے؟ بحر العلوم علوم کا سمندر ہے۔ آپ نہیں جانتے حیدرآباد پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت اللہ کی جیسی ہستی کو اس میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کون ہے بحر العلوم سرکار؟ ہاں، جو غوث اعظم کی غلامی پہ ناز کرتے تو کہتے ہیں ہونا مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا و پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہین شاہ۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کو شاہین شاہ مانتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد کی، اتنے بڑے عالم کو ضرورت ہے، اتنے متقی کو ضرورت ہے، اتنے بڑے صوفی کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھ میں نہیں کچھ بھی تقویٰ، سب سے برا ہوں سب سے برا۔ یہ لیول پہ آنا تو اس کی مدد ملتی نہیں۔ میں بہت جانتا ہوں آپ کو میرے کو بولنے والے بولے تو گئے کام سے۔ جہاں بات اچھی ہے اس کو قبول کر لینا ہی غوث اعظم کی غلامی کا حق ہے۔ آپ مجھے کون بولنے والے شراب کو؟ آپ کون میری بیٹی پہ روک لگانے والے؟
آپ کون ہماری بیٹیوں کو کہنے والے کہ کسی کے ساتھ مت جاؤ؟ آپ کون ہمارے کو کہنے والے ہماری بیٹی بیٹا کسی سے بھی عشق لڑا سکتے ہیں، ہماری جوانی کو ہم اجاڑ کر سکتے ہیں؟ آپ کوننے والے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں اور ہم بولنے والے ہیں۔ بے شک آپ بھی بولنا، برائی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آج جو کرونا آیا، دیکھ لو عورتوں کی بچیوں کی بے حیائی، ارے بھائی کتنی شرم کی بات ہے۔ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، ایک عورت آٹو میں بیٹھی ہوئی ہے، دوسرا غیر مرد اس کے سامنے شیئرنگ آٹو میں بیٹھا ہوا ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ہاں، جبکہ سرکار نے کہا محرم اور غیر محرم کا لحاظ رکھا جائے، عورت اپنے گھر سے باہر نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے۔ اب سرکار کی سنے یا ان پلیتوں کی سنے؟ جب اس قدر بے شرمی کہ عورت کے بازو مرد بیٹھا ہوا ہے، غیر مرد، کہاں گئی مردانگی آپ لوگوں کی؟ آپ سے انہوں مطلب آپ کو نہیں بول رہا میں، کہاں گئی؟ بے حیائی کتنی بڑھ گئی، اور عورتوں سے مرد لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ لبرزم ہے۔ عورتوں سے سینے پہ سینہ لگا رہے ہیں، اور وعظوں میں بڑے بڑے مقررین کے ویڈیو پہ دیکھ رہے ہوں گے عورت مردوں کا اختلاط ہے، مولانا تقریر کر رہے ہیں۔ مولانا کو یہ ضرورت نہیں ہے عوام جنت میں جائے دوزخ میں جائے، مولانا تو یہ چاہتے ہیں کہ میری تقریر سن کے واہ واہ کرے، بس مجھے اتنا مل گیا تو بس ہے، مجھے پیسہ مل گیا، مجھے لفافے مل گئے تو بس ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی غوث اعظم کے غلام ہو، ہم بھی غوث غلام ہو، اور غوث اعظم کی چھتر چھایا میں جل حشر کا دن رہے، غوث اعظم اپنے دامن میں چھما کے ہم کو جنت میں لے کے جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عورت رہے تو پردے میں رہے، بے شرمی نہ کریں۔ دیکھ لو آپ کی عورتیں، پہلے تو لوگ اپنی اسکوٹر پہ بٹھا کر اپنی بیوی کو لے جانے میں شرم محسوس کرتے تھے، آج تو کن کن کو بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اور آپ کا لیڈر بول رہا نہیں بولنا کس کو بھی، میں بولا ہم تو بولیں گے، چاہے ہمیں پھانسی دے دو۔ شریعت کی پابندی ہمارے پہ لازمی ہے، اور شریعت کا احکام نازل کرنے کا حکم سرکار نے ہم کو دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کو دیا ہے سرکار نے۔ سرکار نے کہا امر بالمعروف کرو، نہی عن منکر کرو، یعنی نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو بچاؤ۔ ہر مسلمان پہ حکم ہے، آپ پہ، میرے پہ، جتنے مسلمان ہیں سب کو یہ ہے۔ اب گھروں کی عورتیں جا کے دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مرد صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ رسول پاک کی بات چل رہی ہے؟ اب عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے۔ عورتیں مردوں سے ہاتھ ملا رہی ہیں، عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سڑکوں پہ دیکھیے عورتیں بڑی بڑی آوازوں سے فون پہ بات کرتے جا رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں، ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے ہنستے عورتیں جا رہی، کوئی بولنے والا نہیں ہے، جبکہ سرکار نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ سمجھے؟ عورت کے معنی ہے چھپنا۔ سرکار فرما رہے ہیں عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اپنی آواز نہ نکالے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتویٰ دیا، تمام فقیہوں نے فتویٰ دیا کہ عورت اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے گھر کے کمرے میں اگر بلند آواز سے نعت پڑھ رہی ہے یا میلاد کا ذکر کر رہی ہے، اس کی آواز بھی گھر کے باہر نہ جائے۔ اور یہاں عورتیں سڑکوں پہ گچوپ کھا رہے ہیں، لیڈر صاحب خوش ہو رہے ہیں اور بنڈیاں لگاؤ گچوپ کے، اور 3 بجے رات کو جو ہے نا آپ اڈلی دوشے کھاتے رہیں۔ عورتیں بے حیائی سے آ کے ہماری گلی میں چبوتروں پہ بیٹھے، اچھی اچھی عورتیں، دیکھیے آپ کا اللہ کیسا ذلیل کرتا ہے۔ اچھی اچھی عورتیں، اچھے گھر کی عورتیں کاروں میں، بہترین کاروں میں آ کے ہماری گلی میں وہاں لگا کے چبوترے پہ بیٹھ کے جو ہے بھکاریوں کی طرح اڈلی 20 روپے کی اڈلی کھا رہے ہیں۔ ارے گھر میں بیٹھ کے شان سے آپ بریانی کھاؤ تو تمہاری شان کو اللہ نے چھین لیا، اور تم کو رسول اللہ کی بات نے سننے سے اتنا ذلیل کیا کہ تم کو روڈوں کے حوالے کر دیا۔ اب ماسک لگا کے پھر میں بولا یہ ماسک کہیں کو لگا رہے معلوم؟ یہ یہودی آپ لوگوں کو شرمندہ بنا دیے، آپ کا منہ اس قابل نہ رکھے کہ دوسروں سے دکھائیں، دکھانے کے قابل ہی نہ رکھے، اس لیے ہر آدمی ماسک لگائی، ماسک سے گیا کرونا، گیا سینیٹر سے گیا کرونا، سینیٹر سے ماسک سے نہیں جاتا، کرونا اور جاتا ہے تو وضو کرنے سے جاتا ہے، نمازیں پڑھنے سے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تہجد پڑھنے سے جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے جاتا ہے۔
درود پاک پڑھنے سے جاتا ہے. یہی بات غوث اعظم نے سکھائی ہے. اس لیے آپ کے والد گرامی سنیے، یہ واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں. 18 سال کی عمر شریف تھی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کی. روزے پہ روزہ تھے کئی دنوں سے، اور آپ کو جنگل میں کوئی کھانا نہیں ملا. جب افطار کا وقت آیا، ایک سیب، پانی سے بہتا ہوا سیب، یہ واقعہ سن چکے ہیں آپ، میں دوبارہ اعادتاً آپ کو یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب آیا تو آپ نے بے تحاشا، چونکہ بھوک لگی تھی، افطار کا وقت تھا، آپ نے وہ سیب کو تناول فرما لیا. تناول فرمایا، سیب پیٹ میں گیا. خیال آیا یہ میرے لیے سیب حلال ہے کہ حرام ہے؟ اتنی اپروچ ہے، اتنا خوف خدا ہے، اتنا شریعت کا پاس ہے. وہ غوث کے والد ہے. یہاں تو ان کی زمین ہڑپ پڑ رہے ہیں، ان کی زمین ہڑپ پڑ رہے ہیں. وکیل صاحب کو آگے بولتے ہیں ایسا چکر چلاؤ وکیل صاحب اس کی زمین میری ہو جائے. مگر ہمارے وکیل صاحب بولتے ہیں میں ایسا چکر چلانے کو نہیں وکیل بنا ہوں، میں حق بیان کرنے کے لیے وکیل بنا ہوں. سچائی کے ساتھ دینے کے لیے میں وکیل بنایا ہوں، جھوٹوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بنایا. اللہ ان کی عمر دراز کرے. یہ ہمارے جناب مرزا شاہنواز قاضی ایڈوکیٹ ہمارے صدر استقبالیہ ہیں. ان کو فون آیا چلے گئے، ورنہ ان کی تقریر بھی سنتے آپ. یہ ایسے ایڈوکیٹ ہے، فضیل صاحب سے پوچھ لیا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. صحیح بول رہا ہوں؟ بالکل آپ بولو. بالکل صحیح، میں چڑھا رہا ہوں نہیں. یہ جہاں معاملہ الٹ پلٹ آتا لاکھوں روپے لوگوں کے منہ پہ پھینک دیے، وہ ہمارا ایڈوکیٹ ہے. حرام پیسے پھینک دیے اچھے اچھوں کو، یہ لے لو تمہارے لاکھوں روپے، ہم کو غوث کی غلامی کا ایک پیسہ ہی چاہیے. اس لیے مارکیٹ کا اپنی بلڈنگ کا کیا نام رکھا؟ غریب نواز مارکیٹ. غریب نواز نے ہم کو بتایا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. غوث اعظم نے بتایا حلال کیا حرام کیا ہے. دیکھیے ان کے والد محترم کیا سوچ رہے ہیں. حالانکہ پانی سے بہ کر آیا سے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن ان کا بلندی تقویٰ گوارا نہیں کر رہا. سوچنے لگے کہ یہ سیب میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے. جب سوچا تو بولے نہیں، اس کو حلال کرانا چاہیے، اس کو حلال کرانا چاہیے. اب حلال کرانے کے لیے نہیں کر رہے. یہاں تو حرام مال کھا کے بھی ڈکار لے لیتے، کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ ہم کو عذاب دے گا. اب کہتے ہیں کہ ہاں کیا عاقبت کی خبر خدا جانے. شعر پڑھیے غالب کا. اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے. بولا ہاں خدا ہی جانے گا، دوزخ میں پہنچائے گا. تم کدھر غالب کا شعر پڑھ کے خوش ہو رہے؟ عاقبت کی خبر خدا جانے کہتے. بولا خدا ہی جانتا ہے تم کو دوزخ میں ڈالنا کا. تم آج لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. تم مسلمان لیڈر ہو کے لوگوں کو لنگی لنگی گالیاں دے رہے ہیں. تم لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، لوگوں کے الٹ پلٹ دھندے، لوگوں کی زمین پر مکانوں پر نہ انصاف دیکھ رہے ہیں. مشائخ ہو کے جھبے پہن کے انصاف ہے نا انصافی کچھ نہیں معلوم. علماء ہو کے نا انصاف ہے نا کچھ نہیں معلوم. جدھر پیسہ ہے ادھر، جدھر وزن ہے ادھر کی بات کہہ کے عالم کہہ کے مشائخ بننا ہے تو سیکھو غوث پاک کے والد سے مشائخیت کس کو کہا جاتا ہے. سوچ میں پڑ گیا. 18 سال کے جوان ہے بھائی، یہ بھی نظر رکھو. آج 18 سال کے بچے کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا. آج 18 سال کے بچوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ نیچے کی پڑی ہوئی چیز نہیں اٹھانا. آج 18 سال کے بچے کو نہیں معلوم کہ ارکان نماز کتنے ہیں. آج 18 سال کے بچے کو یہ نہیں معلوم کہ غسل کیسا کیا جاتا ہے. اس لیے آئیے ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج میں صبح 11 بجے اتوار کو ہم ہر اتوار کو فقہ کا درس دیتے ہیں، بتاتے ہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، نماز کیسا پڑھنا، غسل کب ہوتا، پاک ناپاک پانی کیا ہے. پانی لیے گڑ 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 شادی خانوں میں انہیں پورے بیرل میں اس میں ہاتھاں ڈبا کے لا کے ان کو پانی دے رہا. وہ کون ہے غیر مسلم ہاتھاں ڈبا رہا لا کے ان کو پانی دے رہا. ان مرغ کھا کے مرغ کی بانگ دینے کے لیے کھا پی رہے گڑ 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 گڑ. وہ پاک ہے ناپاک ہے، کیسا پانی ہے کیا ہے. اس واسطے بیلر کھا کے بیلر کی طبیعت ہو گئی. ہاں آپ وہ بیلر رکھا ہوا تھا رہتا نا مرغ،
انہیں خصاب لے کے کاٹتے رہتا, دوسرے بیلرہ کوئی احتجاج نہیں کرتے, انہیں خاموش منڈی ان کے اپنا چکتے رہتے. ہمارا بھی یہی حال ہو گیا. ہمارے بھائی کسی پہ ظلم ہوا تو اپن کھانے پینے میں, شادیوں میں اور میزبانیوں میں, گانے بجانے میں, پٹاخے چھوڑنے میں مگن ہے. دوسرا بھائی پہ ظلم ہو رہا, آواز نہیں اٹھاتے. جیسا وہ بیلر کی ہے, بیلر کھا کے یہ طبیعت ہو گئی. آپ بھی اپنے بھائی کا خیال نہیں کر رہے ہیں, اس پہ انصاف ہو رہا, نا انصافی ہو رہی, ظلم ہو رہا, زیادتی ہو رہی ہے, اس کو کاٹا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. میں تو بچا ہوا ہوں, اس کو نہیں معلوم ہے بیلر کو میری بھی باری ہے. اس لیے سرکار نے کہا کہ میں مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اس کی مدد کرنا چاہیے. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. یعنی ایک مومن آئینہ کیا ہے کہ بتائے تیرے میں بھلائی کیا ہے, برائی کیا ہے. برائی ہے تو آپ آئینے کے سامنے ٹھہر کے میک اپ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے نہیں یہاں کالا دھبا ہے نکالو, نہیں یہاں جو ہے فلاں ہے نکالو, اچھا لگاؤ. تو مومن بھی ایسی ہے, یہ مومن بھائی ہے. انہوں ہم کو بولے دیکھو بھائی آپ میں یہ برائی ہے, آپ میں یہ برائی ہے, تو ہم سنوار لینا اپنے کو. ہم بولنا اپنے بھائی کو یہ ہے, تو آپس میں برائیوں کو دور کرنے کا نام اخوت مومن ہے. کہاں سمجھے ابھی حدیث؟ نہیں بولنا کہتے کوئی بھی برا کرے تو بولا ہم تو بولیں گے برابر, ہم تو برے کو برا بولیں گے. ہاں ہم شہد کو شہد بولتے ہیں, زہر کو زہر بولتے ہیں. اب زہر بھی رکھا ہوا ہے, شہد بھی رکھا ہوا ہے, نہ کسی کو برا نہیں بولنا بلکہ زہر کھا لیتے. کھاتے کیا؟ جب کہ اللہ بولتے یہ زہر ہے, بولا کہیں کو بول رہے برا, کہیں کو بول رہے کھا لو زہر. نہیں کھاتے. وہاں سڑا کھانا رکھے, بریانی رکھے تو ہاتھ بریانی کی طرف جاتا. بریانی رہی تو روٹی کا بھی نہیں دیکھتے, نہ کو ٹھنڈی روٹی ہے بریانی کھا لیں گے. یہ تو کھانے کو مر رہے ہیں لوگ. ہاں کھانے کو مرنے والے دوزخ میں چلے جائیں گے. کھانا کھاؤ لیکن اتنا کھاؤ کہ عبادت کر سکیں, اللہ کا نام لے سکیں. تو حضور غوث پاک کے والد سوچنے لگے کہ یہ سیب میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے, اب کیا کروں, اس کو حلال بناؤں گا. اب وہ دریا ندی کے کنارے 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 کرنے چلے. کئی گھنٹوں کے بعد ایک باغ نظر آیا. وہ باغ کی ڈالیاں وہ پانی کی طرف تھی. حضور ابو موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے والد گرامی سمجھ گئے یہی باغ کا سیب گرا ہوگا اس پانی میں. وہ بہہ کر وہ جنگل میں آیا, میں نے کھا لیا. جا کے دیکھے دروازے پہ کھٹکھٹا دیے, خادم آیا, کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ باغ کے مالک کون ہیں؟ انہوں بولے کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ سیب کو معاف کرانا ہے. انہیں پریشان ہوا خادم, سیباں سے گرتے رہتے لوگ کھاتے رہتے, یہ کون آ گیا؟ جا کے حضرت باغ کے مالک کون تھے؟ باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غوث پاک کے نانا مبارک, بڑے ولی کامل اپنے وقت کے قطب حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی بڑی اعلیٰ ولی ذات. حضرت نے یہ جب جملہ سنا خادم سے کہ دروازے پہ ایک نوجوان ٹھہرے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیب کو حلال کرانے کے لیے آیا ہوں, اب وہ ولایت کی نظر سے سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہے, ایک کمال کا بچہ ہے. بلا کے بولے ایسا معاف نہیں ہوتا سیب, میرے باغ میں خدمت کرنا. تو روایتوں میں 8 سال تک خدمت کیا باقی, کیونکہ یہ تربیت تھی. یہ ہے خانقاہی نظام. ہاں خانقاہی نظام یہ نہیں چلتا, کپڑے پہن لیے, رومال ڈال لیے, یہ تھوڑی دعوت میں گئے, وہ تھوڑی دعوت میں گئے, وہاں دعوت میں گئے, آئے ٹانگا پسار کے سو جگ گئے. خانقاہی نظام میں روزے پہ روزہ, بھوکے پہ بھوکے رہتے ہیں, رات میں تہجد پڑھتے ہیں, رات بھر نماز پڑھتے ہیں, دن میں روزے رہتے ہیں. یہ خانقاہ ہوتی ہے. تو تربیت دیا حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک کے اس نوجوان 18 سال نوجوان کو اس لیے رکھا 8 سال. اس کے بعد 8 سال جب ختم ہوئے تو حضور ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے.
حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور کیا میرے کو معافی نامہ مل گیا؟ 18 سال آپ کی باغبانی کر چکا ہوں حضور، مجھے میرا سیب حلال ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں، اور ایک شرط ہے۔ اب شرط سنیے نوجوانوں، سنو میرے بھی لالو، سنو لاڑو، سنو مسلمانوں، 11ویں شریف کرنے والوں سنو، غوث اعظم کی کیا تعلیمات ہے۔ بھائی آ جاؤ ادھر، آپ لوگ آ جاؤ، اللہ مجھے اور آپ کو غوث اعظم کے بتائے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کو لوگ بھٹکا رہے ہیں، آپ میری بات کا برا مت مانیں، میں آپ کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جو راستہ غوث اعظم نے ہمیں سکھایا ہے۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے، اگر دل میں برا مان رہا ہے تو اصلاح کر لیجئے آپ، اور غوث کے دامن میں چھپ جاؤ۔ غوث کے والد محترم نے کہا حضور کیا سرچ ہے؟ تو کہنے لگے میری ایک لڑکی ہے، اس سے شادی کرنا، دیکھے نہیں کرے نہیں۔ اور یہاں کا لیڈر بول رہا بچیاں عاشقی کر کے بھی شادی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آپ ایسے لیڈر کو مانیں گے؟ بولو نا یار، ڈر رہے کیا؟ ہاں کیا ہے بھائی، آپ کو لبرلزم کی طرف، شرک کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کو غیروں کے گودوں میں بٹھا رہے ہیں۔ اب ہم بتانا کہ نہیں بتا رہا؟ ہم تو بتائیں گے، تم ہمارے پہ گولی چلا دو۔ شجاعت علی کا سینہ حاضر ہے، ہم شریعت کے لیے، سرکار کی محبت کے لیے، اولیاء کی محبت کے لیے گولی کھانے کو تیار ہے، لیکن ہم کسی سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے کو؟ ابھی حیدرآباد دکن میں شجاعت علی بحر العلوم کا غلام موجود ہے۔ تم شریعت کی، مسلم پر صلی اللہ کی، تم غوث و خواجہ کی مخالفت، رسول کی دشمنی نہیں کر سکتے۔ ہم مر جائیں گے، ہماری پوری جماعت مر جائے گی، لیکن غوث کا جھنڈا بلند کر کے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، یا حسین، نعرہ غوث، یا غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے بھائی، نہیں چھوڑنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا، غوث کے دامن کام آنے والا ہے۔ ہاں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی نے کیا کہا، فرمایا احمد رضا فاضل بریلی غوث پاک کے ایسے چہیتے کہ رات دن غوث اعظم کی نظر ان پہ پڑتی تھی۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی کو برا نہیں کرنا، یہ ایک وبا نکل گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو رسول اللہ کے بھی چاہتے ہیں، غوث اعظم کے بھی چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ارشاد فرماتے اعلیٰ حضرت کہ تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع۔ دیکھیے آپ، 70 علوم کا ماہر شخص جو قرآن حدیث فقہ نہیں، تمام علوم حیت، علوم فلکیات، علوم ارضیات، سائنس، ٹیکنالوجی، ساروں کے ماہر شخصیت کا نام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ ایک مزے کی بات سناتا ہوں، سنیں گے آپ ان کی؟ بولیے سبحان اللہ تو بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ آپ بات سنیے، یہ قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی بات ہے، ان کا علم آپ کو بتانے کے لیے نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک عالم صاحب حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، وہ بھی عالم تھے اور علم فلکیات، علم نجوم کے ماہر تھے۔ انہوں نے آ کے کہا اس زمانے میں بریلی شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی کئی دنوں سے، تو گفتگو چلے انہوں بارش کے متعلق، تو کہنے لگے حضرت اب یہ مہینے میں تو بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت سے بولنے لگے، اعلیٰ حضرت بولے اللہ چاہا تو ہوں گی۔ یہ ایمان ہونا، اتنا بڑا عالم علم پہ بھروسہ نہیں کرا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرا، یہی ہے سنیت کا کمال کہ اللہ چاہے تو انہوں بولے نہیں حضرت میں علم سے بول رہا ہوں، کیونکہ انہوں علوم کے نجوم کے ماہر تھے، فلکیات کے ماہر تھے، اتنا بڑا علم تھا، بہت بڑے عالم تھے وہ بھی۔ میں بولے حضرت میں بول رہا ہوں، کیوں بول رہے ہیں؟ تو بولے یہ فلاں ستارہ یہ چال میں ہے، فلاں برج میں یہ ستارہ ابھی داخل نہیں ہوا،
فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، انہوں نے گنا دیے. اعلیٰ حضرت نے ایسا